السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، اب تک ہم نے جو قاعدے لیے، کل مد کے قاعدے لیے. مد کے معنی ہے کھینچنا، اور اس کے دو قسمیں، ایک مد اصلی، ایک مد فرعی. اب مد اصلی یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اس کو مد اصلی بولتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ. تو اس کا مجموعہ ہے نوحی ہا. تو یہ ہو گیا مد اصلی، اس کو دو حرکت کھینچتے. اب اس کے بعد مد فرعی. مد فرعی اس کی جو ہے بہت سی قسمیں ہیں. مد فرعی کب ہوتا؟ شرط مد اور سبب مد آنے سے مد فرعی ہوتا. اب شرط مد کیا ہے؟ شرط مد ہے مد اصلی، مد حکمی اور لینہ. کل بتائے ہم نے مد اصلی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. مد حکمی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور حرف لین، واو لینہ، یا لینہ. اب سبب مد. سبب مد میں ایک حمزہ اصلی اور دوسرا سکون یعنی جزم اور تشدید. تو اب یہ شرط مد میں سے کوئی ایک آنا، سبب مد میں سے کوئی ایک آنا تو مد ہوتا، مد فرعی ہوتا. اب مد فرعی کی قسمیں کیا ہے؟ پہلا ہے مد واجب، یعنی ایک کلمے میں مد اصلی یا مد حکمی کے بعد حمزہ عین کے سر کی شکل میں آئے تو مد واجب ہوتا ہے. ہم نے اس کی مثال لی ہے یشاء. اب اس کی مستثنیٰ ہے، چھوٹ، ایگزمپشن، ملئہ، ملئہم افعین. اب اس کے بعد اس کی خصوصی شکلیں کیا ہے؟ لتنوء، لتبوء. اب اس میں کیا ہے؟ سبب مد الف کی شکل میں آ گیا، لیکن یہ ایک کلمہ ہے اس لیے یہ خصوصی شکل ہے، اور یہ مد واجب ہی ہے. مد واجب کا دوسرا نام مد متصل ہے، اور اس کو مد واجب اس لیے کہتے ہیں، مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سبا اقصا کے تمام قرآن نے اس میں توسط کیا اور طول کیا. کسی نے قصر نہیں کیا. قصر بولے تو دو حرکت. اب دوسرا ہوا مد جائز. مد جائز کیا ہے؟ پہلے کلمے کے آخر میں مد اصلی یا مد حکمی ہو، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ اصلی ہو، اور دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مد جائز ہوگا. اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ اصلی الف کی شکل میں ہوتا ہے، اکثر وہی ہوتا ہے، الف کی شکل میں ہوتا ہے. تو مد اصلی یا مد حکمی کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ جائے دو کلموں میں، پہلے کلمے کے آخر میں مد اصلی، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ اصلی، دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مد جائز ہوگا. جیسے بما انزل، اب ملا کے پڑھے تو بما انزل. اگر نہیں پڑھے، بما پہ رک گئے تو بما انزل، پھر دو ہی حرکت رکیں گے تو مد اصلی کے ساتھ دو حرکت کے ساتھ. تو یہ ہو گیا مد جائز. اب اس کی بھی خصوصی شکلیں ہیں. اس میں بھی جو ہے خصوصی شکلیں کیا ہیں؟ ہا اولائی. یہ جو ہے اس میں سبب مد عین کے سر کی شکل کا ہے، لیکن دو کلمے ہیں. شرط کیا ہے؟ دو کلمے. ویسے یا ہا انتم اور یا اہلا، یہ بھی دو جو ہے دو کلمے ہیں. اب بعض وقت حمزہ عین کے سر کی شکل کا بھی آیا، وقالوا اانک لانت یوسف. تو وقالوا الگ کلمہ ہے، انک دوسرا کلمہ ہے. تو دوسرے کلمے میں حمزہ اصلی عین کے سر کی شکل میں آیا، لیکن یہ حمزہ مد جائز ہی ہے. اب اس میں بھی جو ہے اس میں بھی مستثنیہ ہے، مستثنیٰ، چھوٹ، ایگزمپشن. انا اول المسلم، الف پڑھا نہیں جا رہا اس لیے جو ہے مد جائز نہیں ہوگا. ولا اصبحنہ، اسی طرح جہاں جہاں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا وہ مد جو ہے وہاں مد نہیں ہوگا. اس کا دوسرا نام مد منفصل ہے. ہاں، اور اس میں جو ہے تمام قرآن نے کسی نے قصر، کسی نے توسط، کسی نے طول کیا. اب ہم آج لیں گے مد صلہ. اب مد صلہ میں شرط مد ایک کلمے کے آخر میں ہائے ضمیر کا صلہ ہو، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ اصلی الف کی شکل میں، اور دونوں کلمے ایک ساتھ ملا کے پڑھے تو مد صلہ ہوں گا. عندہ الا، عندہ الا، من علمہ الا. تب یہ شرط مد ہو اور ہی آیا. عندہ تو یہ پہلا کلمہ ہے عندہ، اور یہ الا دوسرا کلمہ ہے اس کا، اور سبب مد الف کی شکل میں ہے. تو یہ ہو گیا مد صلہ. عندہ الا، من علمہ الا. تو یہ ہائے ضمیر کے صلہ کی وجہ سے یہ ہو گیا مد صلہ. اب اس کی بھی مقدار کشش جو ہے توسط یا طول ہے، یہ دو حرکت یا چار حرکت یا چھ حرکت. اب ہائے ضمیر کا صلہ بولے تو کیا ہے؟ ہو ہی. جیسے ہم نے ہائے ضمیر میں پڑھے تھے صلہ ہو ہی، تو یہ وہ ہے ہائے ضمیر کا صلہ یعنی ہو ہی. اب مد صلہ کا شرط مد لکھنے میں نہیں آتا، صرف تلفظ میں آتا ہے، اس لیے اس کو مد تلفظی بھی کہتے ہیں. اس مد کا نام دوسرا نام ہے مد تلفظی.
مد صلہ یا مد تلفظی، اس لیے کہ شرط مد تلفظ میں ہے، شرط مد تلفظ میں ہے. تو اور اس کیونکہ واو میں کھڑی، واو میں جو ہے عندہ، واو میں الٹی پیش پوشیدہ ہے اور کھڑی زیر یا میں پوشیدہ ہے، یا میں کھڑی زیر پوشیدہ ہے، واو میں الٹی پیش پوشیدہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہوگا مد تلفظی، اس کو مد تلفظی. اب مد جائز میں شرط مد پہ رکا جائے تو 2 حرکت ٹھہرتے اپنے، جیسا بما انزلہ، رک گئے تو بما انزلہ 2 حرکت رکتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف مد صلہ میں شرط پد رکا جائے تو، شرط مد پر رکا جائے تو ہائے ضمیر ساکن ہو جاتا ہے، ہائے ضمیر ساکن ہو جاتا ہے. جیسا عندہ ہے تو اب رک رہے تو عندہ، یہاں اگر رک رہے تو عندہ، عندہ اور الا 2 کلمے ہیں وہ، تو اگر یہاں رک گئے تو عندہ بول کے رکیں گے. پھر من علمہ سے من علمہ، من علمہ. تو اس میں شرط مد پہ رکا جائے تو جو ہے مد صلہ کی یہ خصوصیت کی وجہ سے اس کو الگ بیان کرے، ورنہ یہ مد منفصل ہے، منفصل بولے تو 2 کلموں میں. تو یہ ہوگا ہمارا مد صلہ، ہائے ضمیر کا صلہ شرط مد اور سبب مد حمزہ اصلی الف کی شکل میں آئے، 2 کلمے میں آئے تو اس کو مد صلہ بولتے ہیں. اب اسی طرح مد عارض. اب مد عارض یعنی حالت وقف میں رکتے وقت، حالت وقف میں رکتے وقت مد اصلی یا مد حکمی کے بعد سکون عارض آنے سے مد عارض ہوگا. مد اصلی یا مد حکمی کے بعد سکون عارض آنے سے مد عارض ہوگا، مد عارض ہوگا. جیسے یوقنون سے یوقنون، یوقنون سے یوقنون. اس کے بعد الرحمن سے ابراہیم سے ابراہیم، ابراہیم سے ابراہیم. اس کے بعد الرحمن سے الرحمن، الرحمن سے الرحمن. تو ہم اس پہ کیا کریں گے، جو ہے سکون عارض آنے سے جو ہے ہم اس پر رکیں گے. اب رحیم سے رحیم، عارض یعنی جزم، عارضی طور پہ جس کو ہم سکون لگاتے، جزم لگاتے، اس کو سکون عارض بولتے ہیں عارضی طور پہ. جیسا زبر ہٹا کے جزم لگائے، یوقنون ہے تو اس کو یوقنون کریں تو کیا کریں ہم نے، جب زبر ہٹا کے جزم لگائے تو جزم کو سکون بولتے اور یہ سکون عارض ہوا تو اس کو جو ہے سکون عارض بولتے ہیں. تو یوقنون سے یوقنون، الرحمن سے الرحمن. تو اس میں کیا ہے کہ جزم ہم نے عارضی طور پہ لگایا، اس کو سکون عارض بولتے ہیں. تو یہ تو 3 طریقوں سے اس پر رک سکتے. کیسے؟ 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت، قصر، توسط، طول. یعنی جیسے اب جیسے یوقنون یہ ہو گیا قصر، یوقنون توسط 4 یا 5 حرکت. پھر یوقنون 6 حرکت. تو اس پر جب وقف کریں گے، رکیں گے تو ہم اس کو جو ہے 3 طریقوں سے رک سکتے ہیں، قصر، توسط اور طول. مگر اس میں کیا ہے، طول کرنا اولا ہے، طول کرنا اولا ہے. تو یہ ہو گیا مد عارض، مد عارض. اور اس میں کیا ہے، اب یشاء جاء، اب یہ اس میں مد واجب ہے. اب ہم لیں گے مد لین عارض. اب مد لین عارض کیا ہے، ایک کلمے میں حالت وقف میں جو ہے حرف لین کے بعد سکون عارض آنے پر مد لین عارض ہوں گا. مثلا جیسے لینہ ہے، واو لینہ اور یا لینہ. اب جیسے قریشن ہے تو رکیں گے تو قریش، قریش، قریشن سے قریش. تو یہ لین عارض ہوگا، ہاں کیونکہ لینہ آ گیا تھا اس لیے. اس کے بعد خوفن سے خوف، خوفن سے خوف، تو لینہ کی وجہ سے خوفن سے خوف. اس کے بعد بینہ سے بین اور صوفہ سے صوف، کیونکہ یہ لینہ ہے. اب اس کی بھی مقدار کشش قصر، توسط، طول ہے، مگر اس میں قصر کرنا اولا ہے. جیسے قریش، 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 قریش. تو یہ لینہ کی وجہ سے لین عارض، اور حروف مدہ کی وجہ سے مد عارض ہوتا، مد عارض ہوتا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی وجہ سے مد عارض، اور لینہ کی وجہ سے لین عارض. یہ لینہ ہے اس لیے لین عارض، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ آ گیا تو یہ ہے اس میں مد عارض، اور یہ مد لین عارض. تو آج ہم اتنا ہی سبق لیں گے، اب اس کی اجرائی کر لیں گے انشاءاللہ.
سورہ بقر کی آیت نمبر. اب ہم اجرا ہی کریے آپ اس کی. اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ اسٹارٹ. اب یہ لیجیے. اب یہ اللہ لا الہ الا، پیج نمبر 57 ہے، آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی ہے. اب اس کی اجرائی آپ کریے. چلیے اب یہ کیا ہے؟ اللہ کا حمزہ اصلی ہے کہ وصلی؟ حمزہ وصلی. لام جلالہ باریک کیا موٹا؟ موٹا. ہاں، موٹا کو مفخم بھی بولتے ہیں، موٹا کو مفخم بھی بولتے ہیں، موٹا بھی بولتے ہیں. تو لام جلالہ موٹا ہوں گا. اب یہ ہا جو ہے، اب یہ جو ہے ہا، اب یہ کلمے کا جز ہے، ضمیر نہیں ہے. ہاں، ہائے ضمیر نہیں، کلمے کا جز ہے. ہاں. لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا موٹا. اچھا اور موٹا پڑی. اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. سینۃ ولا نوم. سینۃ سی کو زیادہ مت کیجیے. سینۃ. سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. چلیے اب اللہ کا حمزہ وصلی. لام جلالہ مفخم. ہاں، کلمے کا جز. اور یہ مد حکمی کھڑا زبر. ہاں، مد حکمی. لا الہ مد جائز. دو کلمے لا الگ الہ الگ. حمزہ الف کی شکل میں آ گیا. ہاں ہاں. اب یہ ہا کیا ہے؟ ہاں. اب یہ کلمے کا جز ہے. ہائے ضمیر پر زبر کبھی بھی نہیں آتا. ہاں، تو یہ ہائے ضمیر نہیں ہے، کلمے کا جز ہے. ہاں. ای حمزہ. ہاں، حمزہ اصلی. ہاں، ہر حال میں قائم ہے. ہاں، حمزہ اصلی. لام الف الف مدہ یا مد اصلی. ہاں. ہو ہاں، مد اصلی سے رکیں گے. ہو واو صرف ساکن ہو جائے گا. ہاں. اب حمزہ وصلی. لام تعریفی. ہا حروف قمری. حروف قمری ہے تو لام پڑے جاتا اور اس پہ جزم آتی. ہاں ہاں. حی ہاں. لام قاف حروف یو میں واو مدہ. ہاں. اب رکیں گے تو وقبل اسکان، کیونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں. وقبل اسکان. اب مد کے قاعدے میں ابھی ہم نے مد پڑھے، مد عارض. اب یہ مد عارض ہے. مد اصلی کے بعد سکون عارض آ گیا. ہاں. واو مدہ مد اصلی کے بعد سکون عارض آنے سے مد عارض ہو گیا. اب یہاں سے شروع کریں گے تو القیوم. لام کے ساتھ حمزہ وصلی کو ہمیشہ زبر لگائیے. لام کے ساتھ حمزہ وصلی کو ہمیشہ زبر لگائیے. ہاں. القیوم. لا میں مد اصلی. تا میں حمزہ اصلی. یہ ہر حال میں قائم ہے. خود حمزہ اصلی. اب قضو ہو میں یہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر. ہائے ضمیر ہے، صلہ بھی ہے. اب اس کو الٹی پیش کیے ہوئے ہیں، اس کے پہلے پیش ہے. ہائے ضمیر سے پہلے پیش ہے تو ہائے ضمیر کو الٹی پیش آئے گی. ہاں ہاں. سینہ تو میں ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. ولا میں الف مدہ یا مد اصلی. اب نو میں واو لینہ. ہاں. اب یہ رکیں گے تو وقبل اسکان. دو پیش کو ہٹا دیں گے، ساکن کرے وقبل اسکان. اب مد کے قاعدے میں مد
لینے آ رہی، یہ لجینا کی وجہ سے لینے آ رہی، نوم ہے، ہاں لینے آ رہی. یہاں پر قیوم میں واو مدہ تھا تو مد عارض ہوا، واو مدہ تھا تو مد عارض. اب یہ واو لجینا ہے تو لینے آ رہی، لجینا کی وجہ سے لینے آ رہی. ہاں لہو، ہاں اب یہ نوم کو لہو سے ملائیں گے تو کیا ہو جائیں گا؟ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ. اب یہاں تجدید نہیں بھی ہے تو ہم کو لگانا پڑے گی، تجدید لگانا پڑے گی. تنوین کے بعد لام آ گیا تو نوم لہو، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو نوم لہو. رک گئے تو ادغام نہیں ہوگا، نوم لہو ماں ملا دیں گے تو نوم لہو، تو ادغام بلا غنہ ملانے پر تجدید لگانا پڑے گی. اب لہو میں ہاں ہائے ضمیر صلہ بھی ہے. اب ہائے ضمیر سے پہلے زبر بھی آ گیا تو ہائے ضمیر کو الٹی پیش لگاتے ہیں. زبر بھی آ گیا تو الٹی پیش، اور پیش بھی آ گیا تو الٹی پیش. ہاں صلہ الٹی پیش سے ہوگا. ماں میں مد اصلی، فی میں وہ بھی مد اصلی. ہاں اگر یہاں رک گئے تو مد اصلی سے رکیں گے. فی اور آگے حمزہ وصلی، لام سین حروف شمسی. دیکھیے لام پڑھا نہیں گیا، یہاں تجدید آ گئی تو ہم جو ہے حروف شمسی. اب ملاتے وقت فی السماواتی، اب یا مدہ بھی گر گیا اور الف حمزہ وصلی بھی گر گیا. الف کی شکل کا حمزہ وصلی بھی گر گیا اور یا مدہ بھی گر گیا. سماواتی یہ دونوں کیا ہے؟ مد حکمی، مد حکمی دونوں منگے. وما میں مد اصلی، فی میں مد اصلی، ہاں حمزہ وصلی، لام حمزہ حروف قمری اور حمزہ اصلی. اب ملاتے وقت وہ حمزہ گر گیا، فل یا مدہ بھی گر گیا، حمزہ وصلی بھی گر گیا، مد اصلی بھی گر گیا، حمزہ وصلی بھی گیا. فل ارض یہ حمزہ اصلی. را کیسا پڑھیں گے؟ ہاں مفخم موٹا، مفخم موٹا. ہاں اس سے پہلے زبر آ گیا، را مفخم یعنی موٹا. من میں اخفا، ہاں زا میں الف مدہ اور یہ حمزہ وصلی. ہاں لام تعریفی، لام حروف شمسی، زی میں مد اصلی. اب یہ ذلذی میں یہ الف مدہ بھی گر گیا، حمزہ وصلی بھی گر گیا. من ذلذی، ہاں رک گئے تو من ذا اور الذی. اگر یہاں سانس ٹوٹ گئی من ذا الذی، ملائے تو من ذلذی. ہاں یشفع عند اخفا. ہو میں مد صلہ. اب دیکھیے شرط مد ہو ہائے ضمیر ہے اور سبب مد الف کی شکل میں ہے، دو الگ الگ ہیں. تو ہاں شرط مد ہائے ضمیر ہے اور یہ حمزہ اصلی ہے، تو دونوں کو ملائے تو مد صلہ ہوگا. یہاں ہائے ضمیر کا صلہ ہے نا، ہو تو ہائے ضمیر کا صلہ اور حمزہ اصلی الف کی شکل کا. اب یہ دونوں کو ملائیں گے تو مد صلہ ہوگا. شرط مد ہو ہی صلہ، ہو ہائے ضمیر ہے، ہو تو مد صلہ ہوگا. تو یہ ہم مد صلہ ہو گیا، شرط مد صلہ ہو گیا ہائے ضمیر کا، تو یہ مد صلہ ہو گیا. اللہ کا لام الف مدہ، ہاں بِإِذْنِهِ. ای کیا ہے؟ یہ حمزہ اصلی ہے، ہاں بِإِذْنِهِ. ہاں اب یہ ہاں کیا ہے؟ ہائے ضمیر حامد ہے. اب وقف میں ساکن ہو جائیں گا. دیکھیں یہ خصوصیت ہے اس کی، ہائے ضمیر رکتے وقت، وقف میں رکتے وقت ساکن. بِإِذْنِهِ. اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر صلہ ہو جائیں گا. ہاں اب یہ ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہے تو اس کو کھڑی زیر ہے، ہائے ضمیر سے پہلے زیر آئے تو اس کو کھڑی زیر آتی. بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ، ملا کے وصل میں بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ، بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ. اور رک گئے تو بِإِذْنِهِ ہائے ضمیر ساکن ہو جائیں گا. ماں میں ہاں بئی میں یا لینا، ہاں آئی دیں گا. کیا ہے؟ حمزہ اصلی. ای میں یا، ہاں دی میں یا مد اصلی، مد اصلی. ہم میں اظہار شفوی تاکیدی، واو آ گیا تو تاکیدی. ہاں اظہار شفوی میم کا قاعدہ، اظہار شفوی تاکیدی. وما میں الف، ہاں خلفہم میں اب یہ وقف بالسکون، ہاں پہلے سے ساکن ہے تو وقف بالسکون. ہاں اور ملائیں گے تو اظہار شفوی تاکیدی، واو آ گیا، ہاں اظہار شفوی تاکیدی. وما خلفہم ولا، وما خلفہم ولا اظہار شفوی تاکیدی. ولا میں الف مدہ، الف مدہ، ولا میں الف مدہ.
ہاں یحیی میں یحیی یا مدہ یا مد اصلی. ہاں تو میں واو مدہ. ہاں یا مد اصلی. چلو بشیء میں یا لینا یا لینا. ام میں ادغام مال غنہ, تنوین کے بعد میم آ گیا, ادغام مال. من علمی, من میں کیا ہوں گا, اظہار ہوں گا. حمزہ ہا عین غین خا ہے تو اظہار ہوتا. من علمی, نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد حمزہ ہا عین غین کو اظہار. علمی ہی الا, اب یہ مد صلہ, اب یہ ہے ضمیر کا صلہ ہے, اس کے لیے مد صلہ. الا میں الف مدہ. الف, بما میں الف مدہ. مد اصلی. شا مد واجب, مد واجب. ہاں ہاں. اب یہاں بھی جو ہے کتنے طریقے سے رکیں گے, دو حرکت نہیں, دو حرکت نہیں آئیں گے, 4 حرکت اور 6 حرکت. اب یہاں صرف 2 طریقے سے رکیں گے, یشا. ہاں کیونکہ اس میں مد عارض ہے, لیکن واجب کی وجہ سے 2 حرکت اس پہ نہیں پڑیں گے, 4 حرکت اور 6 حرکت. ہاں اس کے بعد شا اور شا, اس میں قصر نہیں ہوگا, 2 حرکت نہیں ہوں گی. ہاں وسیع کرسی, را کیسا پڑھیں گے, کرسی یوں کا را. ہاں یو ہو حس سماوات. ہاں 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 کرسی یو حس سماواتی. ہاں یہ کیا ہے, حمزہ وصلی. لام تعریفی, سین حروف شمسی. ہاں اور یہ دونوں مد حکمی. اب یہ کرسی یوہو میں یہ ہائے ضمیر ہے, دیکھیے یہ کرسی یوہو, کرسی یوہو تو یہ ہائے ضمیر ہے. اب یہاں صلہ نہیں ہے, صلہ کیوں نہیں ہے, اس کے بعد حمزہ وصلی آ گیا. ہائے ضمیر کے بعد حمزہ وصلی آ گیا تو صلہ نہیں ہوتا. یہ ہائے ضمیر ہے مگر صلہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ آگے حمزہ وصلی آ گیا. ہاں ہاں والارض ہاں والعظیم نہیں والارضی ہے نا. ہاں حمزہ, ہاں حمزہ وصلی, لام حمزہ حروف قمری اور حمزہ اصلی. پہلا حمزہ وصلی تھا, دوسرا اصلی تھا. اور را کیسا پڑھیں گے, ہاں رکیں گے تو وقف بال اسکان, ساکن کر دیں گے. اب یہ والارض تو یہ حمزہ وصلی, لام تعریفی, حمزہ حروف قمری. را کو کیسا پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. رکیں گے تو وقف بال اسکان, ساکن کر رہے ہیں, وقف بال اسکان. ولا میں الف یا او میں واو مدہ یا مد اصلی, مد اصلی. ہو میں یہ ہے ضمیر صلہ ہے, اور اس کو جو ہے الٹی پیش اس لیے اس لیے کہ اس کے پہلے پیش ہے. اگر پہلے پیش رہا تو ہے ضمیر کو الٹی پیش آتی. ہاں حفظہ ما الف مدہ یا مد اصلی. چلو وہ ہول, ہاں ہاں عین حروف, ہاں علی یل, پھر یہ حمزہ لام, ہاں عین حروف قمری. اب یہاں شروع کریں گے تو العظیم, یا مدہ. اب یہاں یا مدہ ہے, اب رکیں گے تو وقف بال اسکان ہو جائیں گے. اور اب مد کے قاعدے میں مد عارض. ہاں یہ دیکھو یا ساکن آ گیا, اس کے بعد میم جو ہے یا مدہ ہے اس لیے مد عارض. اب یہاں 3 طریقے رہیں گے, 3 طریقے رہیں گے, قصر, توسط, طول. 2 حرکت, 4 حرکت, 6 حرکت سے رک سکتے. تو یہ ہوگا, یہ ہے اس کی اجرے ہو گئی. ہم آج قاعدے لے لیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل اس نئے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.